تو جس نے پورے دل سے خدا کو مانا ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. ہاللویہ. جاوید بادشاہ جس نے خدا کو پورے دل سے اپنا مانا وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے زبور 119 اور اس کی 140 آیت میں لکھا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے. کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام بالکل خالص ہے. جس نے پورے دل سے مانا ہے خدا کو اپنا وہ کہتا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے. 140 آیت ہے زبور 119. اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے. اس لیے کیا ہے؟ تیرے بندہ کو اس سے محبت. تو کیا آپ کو کلام سے محبت ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ 4 گھنٹے کرسی کے بغیر زمین پہ بیٹھنا ہے اور کہا بھی نہ جائے بس آپ کے اندر ویسے ہی آ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو خاک سر کرنا ہے, فروتن کرنا ہے, آمین. حلیم ظاہر کرنا ہے. خاک ساری کا مطلب اپنے آپ کو نیچے کرنا. کرسی پہ بیٹھے نا آپ ایزی بیٹھے ہوئے تو زمین پہ بیٹھ کے مشکل ہوتی ہے. تو جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے یعنی وہ مشکل میں وہ یہ ظاہر کر رہا تھا میں مشکل میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا. اگر کوئی خالی بیٹھ جائے زمین پہ, اگر کوئی زمین پہ گھٹنوں کے بل ہو جائے تو وہ کہے گا میں اگر مشکل بڑھ بھی جائے. اور اس کا یہ ایک لینگویج ہے, روحانی لینگویج, ایموشنز کی, جذبات کی روحانی ایموشنز ہیں. یہ کیا ہے؟ اسپریچول ایموشنز. تو اسپریچول ایموشنز یا روحانی جذبات کی بھی ایک زبان ہے اور خدا یہ زبان سمجھتا ہے, اسی نے تو سب کچھ بنایا. ہاللویہ. تو جب کوئی گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مصیبت اور بھی بڑھ جائے تو میں پھر بھی تیرے آگے ہی آؤں گا, تیرے ساتھ ہی چلوں گا. اور کل پرسوں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے افسیوں میں سے. آسما 3 باب میں افسیوں 3 باب نکال لے آئے تھے. زبور 119 اور 140 آیت. تیرا کلام بالکل خالص ہے. آمین. تو وہاں پہ لکھا ہے افسیوں کے خط میں کہ خدا جو قادر ہے, جو ایسا قادر ہے جس کی قدرت کی تاثیر ہمارے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. دیکھیں قدرت کی تاثیر کام کر رہی ہے تو آپ بیٹھے نا ٹھنڈ میں بارش میں آپ پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ خدا کی قدرت آپ کے اندر تاثیر کر رہی ہے. آپ کو اس کی پہچان آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہماری بھلائی ہے, خدا کے ساتھ چلنے میں ہمارا فائدہ ہے. تو یہ قدرت کی تاثیر ہے. پر آگے لکھا ہے وہ ہماری سوچ اور ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے زیادہ ہمیں دے سکتا ہے. جتنی ہماری درخواست ہو یا ہمارا خیال ہو اس سے زیادہ ہمیں دے سکتا ہے. آمین. سر تو یہ آیت ہمارے ٹیچر ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تقریباً کوئی 6 سال بعد سر, اور ایسا ماحول بن گیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے. ان کو بھی نہیں پتا تھا نا ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے, پر وہ آ گئے. آمین. آمین. نہ ہمارے استاد کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر آنا, نہ ہمیں پتا ہے, پر خدا نے ایسا ماحول بنا دیا کہ وہ آ گئے. اور میں نے آپ کو ایک اور بھی چیز سکھائی ہے کہ خدا ایک ہی فیصلے میں کئی کام کر جاتا ہے. خدا کی حکمت کیا ہے؟ ایک ہی فیصلے میں اس نے کئی کام کرتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کیا کیا ہو رہا ہے, لیکن جو روحانی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے. انہوں نے ایک نئی چیز سکھائی کہ ہولی اسپرٹ کی موو کو, پاک روح کی موومنٹ کو سمجھنا ہے کہ پاک روح کیا چاہ رہا ہے آپ کی لائف میں. تو جو میچور خادم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جس کے گھر نہیں بھی جانا چاہتے وہ چلے جاتے ہیں. پلوس اور سلاس کہیں اور جانا چاہتے تھے, پر یسوع کا روح ان کو کہیں اور ہی لے گئے. لکھا ہے نا, کیونکہ وہ پاک روح کی موو کو سمجھتے ہیں, پاک کیا چاہ رہا ہے. اب انہوں نے پاک روح کی موو کو سمجھا, وہ آگے. اب مجھے بھی سمجھنا تھا کیونکہ میں کافی دنوں سے قریب 2-3 ہفتے سے ایک آزمائش کے ساتھ لڑ رہا تھا سر. کیونکہ آزمائشیں تو آتی ہیں نا, طرح طرح کی آزمائشیں ہماری لائف میں ہر روز آتی ہیں. کبھی لالچ کی آزمائش, کبھی جو ہے نا وہ قرضے کی آزمائش, کبھی جو ہے نا وہ ضرورتوں کی آزمائش, کبھی جو ہے نا وہ
جھگڑے کی آزمائش، کبھی جو ہے نا وہ ناحق عداوت، کوئی آپ سے بلا وجہ نفرت کرنے لگ جائے، وہ بھی آزمائش ہی ہے، پھر بھی آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو مسیح کے تابع کرنا کہ خدا میری محبت اس کے ساتھ اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تیری وجہ سے ہے محبت، میں تیری وجہ سے خاموش ہوں اور خاموش ہی رہوں گا تیری خاطر، چلوں گا جب تک امید ہے، میں چلوں گا۔ یہ آزمائش ہے نا، آمین تو بہت ساری آزمائشوں میں ہم گر جاتے ہیں، پر جب آزمائش لکھا ہے وہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں نہیں آزماتا، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے آمین ان کے ساتھ میں کہتا ہوں خدا زبردستی کر جاتا ہے، ان کو بھاگنے نہیں دیتا، ان کو گناہ میں نہیں جانے دیتا، ان کے آگے بیچ میں دیوار بن جاتا ہے۔ آمین ہاللویا آمین سر پترس نے کہا خدا میں تیرے لیے قید ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، بلکہ مرنے کے لیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا تجھے بتاؤں پترس، تو آج ہی مرغ کے اذان دینے سے پہلے تو میرا انکار کرے گا 3 بار۔ دیکھو دعویٰ وہ کیا کر رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، آمین میں جان بھی دے دوں گا، پر یسوع نے کہا نہیں، جب آزمائش آئے گی تو پھر جائے گا۔ تو دیکھنا یہ کہ کیا ہمارے دل خدا کے ساتھ گہرے طور پر چل رہے ہیں۔ اگر گہرے طور پہ ہوں گے تو وہ آپ کو غلط سٹیپ پہ جانے نہیں دے گا، اور اگر آپ غلط سٹیپ پہ چلے بھی گئے تو وہ آپ کو کھینچ لائے گا واپس۔ آمین جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑ کو اگر وہ ٹریک سے اتر جائے تو اس کو پینے کے ساتھ پینا لگانا پڑے، چاہے اس کو جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا۔ تو خدا اپنے محبت کرنے والوں کے لیے دیوار بن جاتا ہے۔ اب اگر مجھے اس آزمائش پہ جو میرے ساتھ جس کے ساتھ میری کشتی ہو رہی ہے، جس ابلیس کے موکل کے ساتھ، اس کشتی کو فتح میں بدلنے کے لیے وہ خود ہی گھر آ گیا۔ آمین آمین سر کیونکہ جب ہم کلام کی بات نہیں نہ سن رہے ہوتے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ تو موجود ہے، اور خدا کی آواز کو نہیں سن رہے ہوں گے، پھر وہ اور طریقے سے بات کرے گا، وہ ماحول ایسا بنا دے گا کہ آپ کو اس کی سننی ہی پڑے گی۔ آمین نبی گھر آ جائے اگر آپ کے دادا کرے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر کسی کے گھر میں نہیں جاتا۔ خدا ہر کسی کے گھر کی زیارت نہیں کرتا۔ آمین وہ کہتا ہے میں اپنا جلال کسی ایرے گہرے کے لیے نہیں دوں گا۔ جن کو قدر ہے، جن کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، آمین سر آمین ہاللویا ان کے لیے وہ خود ہی، میں نے کہا وہ خود ایسا ماحول بنا دے گا۔ آپ دعوت نہ بھی دیں تو وہ کہے گا زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا۔ آمین آمین ہاللویا کیونکہ اس کے دل میں محبت تھی یسوع کو جاننے کی۔ آمین اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس آزمائش پہ کیسے غالب ہوں۔ میں نے پوری زور مار لیے، لڑ رہا ہوں، لیکن میں اس پہ غالب نہیں آ پا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، مجھے غلبہ چاہیے۔ میں دعا کر رہا ہوں خدا مجھے غلبہ دے، کیونکہ اس نے خود کہا نا کہ خاطر جمع رکھو میں غالب آیا ہوں، میں ہر گناہ پہ غالب آیا ہوں، تو میں تمہیں بھی دے سکتا ہوں غلبہ۔ اس لیے میں دعا کر رہا ہوں خدا مجھے غلبہ چاہیے، مجھے غلبہ چاہیے۔ 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے میری کشمکش ہے، پر خدا نے خادم بھی گھر بھیج دی۔ آمین تو آیت بھی انہوں نے یہی پڑھی ہے کہ جو ہماری درخواست، جو ایسا قادر، آمین جو ہماری درخواست ہمارے خیال سے بڑھ کر ہمیں دے سکتا ہے۔ ہاللویا پھر انہوں نے حوالہ ہمیں بتایا کہ دبورہ اور برق دونوں خدا کے خادم، جنگجو سورما، روحانی جنگ لڑنے والی ڈیبرا، سر تو وہ سب کو کہتے ہیں، سارے قبیلوں کو، کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم نے جنگ کرنی دشمن کے ساتھ۔ پر
4 قبیلے نہیں آتے. آمین سر. تو اس کا حاصل کلام یہ تھا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، خدا آپ کو فتح دے گا. خدا نے برق اور دبورا کو فتح دی. انہوں نے وہاں پہ شیطانی لشکروں کو گھسیٹا ہے. 2 بندوں نے دیکھے، اگر وہ متفق ہو جائے، دبورا اور برق دونوں متفق ہیں. نہ آئے باقی خان، آپ نے انوائٹ بھی کیا، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم آئیں گے، پر نہ عین موقع پہ نہ آئیں. پھر نہ آئیں، کوئی بات نہیں، خدا تو ہے نا آپ کے ساتھ. آمین. ایسے آپ کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے سب کو کہا کہ جاگو، اٹھو اور دعا کرو. تو کوئی بھی نہیں آیا. کتنے سال؟ 3.5 سال چلتے رہے. اتنا ہی کہا اٹھو اور دعا کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اٹھو اور تلواریں نکال لو. یہ تو نہیں کہا اٹھو اور نیزے نکال لو، جنگ کرنی ہے. یا یہ کہا اٹھو اور سلیب اٹھاؤ، میرے ساتھ کوڑے کھانے ہیں. نہیں، اس کو سب کچھ اپنے اوپر سہنا تھا، پر وہ یہ کہہ رہا اٹھو اور دعا کرو. وہ بھی نہ کر سکے. سر. حالانکہ میں کہہ رہا تھا آسما کو کہ ہم چیئر پہ بیٹھ جائیں گے، سردی ہے، نیچے بیٹھنا مشکل ہے. پھر ہم بیٹھے رہے نیچے، ہمیں بلکہ بڑا اچھا لگا، بڑا زور ملا. آمین. اگلے دن اس کی ٹانگ میں تھوڑی درد بھی ہو رہی تھی، پر کوئی بات نہیں، ادھر چلے گی. دیکھنا ایمان ہے نا کہ آپ نے خدا کی خاطر اگر آپ درد لیں گے، ہمیں ازمانا نہیں، خدا کو ازمائش نہیں کرنی، پر آپ ایمان رکھیں کہ خدا، ہم اپنے آپ کو خالی کرنا چاہتے ہیں اور تو سے فروتنی حلیمی سیکھنا چاہتے ہیں. آمین. تیرے قدموں میں بیٹھ کر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تیرے کلام کو. تو وہ کیوں نہیں سکھائے گا؟ آمین. پر جس نے اتنی محبت کی، داؤد بادشاہ نے پورے دل سے خدا کو چاہا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کے لیے ایک گھر بنانا ہے. کیا کرنا ہے اس نے خدا کے لیے؟ تو خدا نے کیا کہا؟ نہیں، تو نہیں بنا سکتا، تیرا بیٹا بنائے گا. آپ اندازہ کریں کہ آپ کی عین موقع پہ، سالوں کی خدمت کے اینڈ پہ بھی خدا آپ کو آزما سکتا ہے کہ کیا یہ اب بھی میرے ساتھ محبت رکھے گا. آمین. ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے دروازہ تنگ ہے. آخری ٹائم پہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. سر. جیسے یسوع مسیح کو اس ڈاکو نے کہا کہ اگر تو واقعی مسیح ہے تو ہم خود بھی بچ، ہمیں بھی بچا. ایسے وہ شیطان دیکھو بولتا ہے کہ آزمائش لوگوں کے ذریعے بھی کرے گا آپ کی آخری موقع پہ، کہ یہ سلیب پر انکار کر دے اپنے باپ کا، دکھ میں، مصیبت میں، کہہ دے کہ ہاں مجھے تو اختیار ہے، میں ابھی نہ صرف خود بچ سکتا ہوں بلکہ ان کو بھی بچا سکتا ہوں. آمین. تو وہ کر سکتا تھا، پر اس نے اپنے باپ کے سپرد کر دیا اپنے آپ. آمین. اپنی قدرت، اپنی طاقت نہیں دکھائی. آج کسی کو تھوڑا سا اختیار مل جائے نا تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے. سر. اندازہ کرنا، ایک بندے نے آج سے 30-35 سال پہلے 3 کروڑ بلڈنگ پہ لگایا، اور چرچ بلڈنگ پہ، اور بغیر کسی گورے کی سپورٹ کے، بغیر کسی گورے کی سپورٹ کے خدا نے اس کو دیا ہو. آمین. تو اس میں وہ حکمت اور وہ سمجھ تھی تو خدا نے اس کو دیا ہے نا، اور اس نے 3 کروڑ کو مینج بھی کیا. آمین. سر. آج کے وہ 30 کروڑ کے برابر ہے. پھر بھی وہ بندہ کہ میں نے بہادری میں رہنا ہے، چھوٹے سے گھر میں، ایک کمرے میں، اوکے میں خوش ہوں خدا سے. وہ یہ نہ کہ میں ادھر ڈیفینس میں کوٹھی لے سکتا ہے، پراڈو بھی لے سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، پر وہ کہتے ہیں یہ خدا کا پیسہ ہے اور میں لوگوں کے لیے ٹھوکر نہیں بن سکتا. یہاں پہ غریب لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس، ڈیفینس میں نہیں آ سکیں. آمین. تو یہی ہے نا، حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوتی ہے. اگر آپ میں حکمت ہے تو وہ نظر آئے گی آپ کے کاموں سے.
تو پھر بھی خدا آپ کو آزمائے اور کہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جو آخر تک جان دینے تک وفادار رہا ہے. ابراہیم کا آخری امتحان کیا ہوا کہ خدا نے اس کی سب سے پیاری چیز مانگ لی, لے گیا وہ. ہم ایک اور بھی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ مقررہ وقت اپوائنٹڈ ٹائم کب ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, جو مرضی کر لیں, جو مقررہ وقت ہے اس پہ خدا نے آپ کو دینا ہے, اس سے پہلے نہیں دینا. یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. آمین. اس میں ایک اندر کی بات, جو گہری بات ہم ڈسکس کر رہے تھے, وہ یہ کہ وہ مقررہ وقت کیوں آگے چلا, یعنی وہ مقررہ وقت خدا کی طرف سے ہے, پر وہ کیوں اس کو مقررہ کر دیتا. یعنی میں 25 سال بعد یا 24 سال بعد ابراہیم کو لا دوں گا. خدا کو تو پتا تھا نا. ابراہیم کو نہیں پتا مجھے اگلے سال ملنا ہے, مجھ سے اس سے اگلے سال ملنا ہے, یا 10 سال بعد ملنا ہے. ابراہیم کو نہیں پتا تھا, پر خدا کو پتا تھا کہ 24 سال بعد ہی ملنا ہے. پتا تھا. کیوں؟ اصل میں میرا پیچھے دماغ جا رہا تھا کہ کیوں خدا ڈیسائیڈ کیسے کرتا ہے. خدا کے مائنڈ میں کیا ایسی حکمت چلتی ہے کہ وہ لیٹ کر دیتا ہے یا جلدی کر دیتا ہے. یہ میرا سوال تھا سر. اس میں اس سوال کے اندر حکمت یہ ہو سکتی, ون آف دی وزڈم, یعنی کوئی ایک, ویسے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں لیٹ کرنے کی. پر ایک وجہ جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے لیٹ کر دیتا ہے کہ ایمانداروں کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. ہوتے وہ ایماندار ہیں, دل سے ٹھیک ہوتے ہیں, دل سے برے نہیں ہوتے, خدا کی عزت بھی کرتے ہیں, چلنا بھی چاہتے ہیں, پر کچھ ایسی خامیاں ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں انسان سے, خدا کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. خدا تو خدا علیم ہے, سارا علم بھی خدا کے پاس, اس کو سب پتہ ہے. غیب کا مالک ہے خدا, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, پر ہم سے چھپی ہوتی ہے. آمین. اچھا, جب وہ جو خامیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی, ان کی وجہ سے وہ برکت لیٹ ہوتی رہتی ہے. سر. اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اس کا حل یہ ہے داؤد کی طرح کہ خدا مجھے میری خامیاں بتا, آمین. مجھے جانچ, مجھے پرکھ, مجھے بتا, آیا کر میرے اندر کیا خامی ہے. اور وہ کہتا ہے دعا میں داؤد کہ اے خدا مجھے میرے پوشیدہ گناہوں سے بھی بچا لے. کئی گناہ ایسے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں, تو ہم گناہ کر جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کر دیا. کسی کی دل آزاری کر دیا, کوئی ایسا لفظ بول دیا ہے, کوئی ایسی سوچ لی ہے جو خدا کو بری لگی ہے, وہ گناہ تو ہو گیا نا, پر ہمیں نہیں پتا ہوتا. پر اگر آپ نے پورے دل سے خدا کو اپنا مانا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا یہ نہ کر اور یہ کر. اب میرا ذاتی تجربہ کیا ہے کہ خدا یہ بھی بتا دے گا کہ 1 منٹ کھانا بھی نہیں کھانا, ٹھہر جاؤ, اس کو سائڈ پہ کر دے. یہاں تک بھی وہ بول سکتا ہے آپ کے ساتھ, چھوٹی سی بات ہے, 1 منٹ کھانا آ گیا آپ کے سامنے, اور خدا کا روک کے 1 منٹ رک جا, کھانا بعد میں, پہلے ہی جو تجھے میں کہہ رہا ہوں وہ کر. تو جو اتنی چھوٹی بات میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے, کیا وہ بڑے بڑے معاملات میں نہیں کرے گا؟ کرے گا, ڈیفینیٹلی کرے گا. جب آپ کا یقین, ایمان اور توکل اس کے اوپر ہو, تو آپ کا دل, پورا دل آپ نے لگایا خدا کے ساتھ, آپ کے دل میں یہ نہیں ہے تو کہ میں نے خدا کے بغیر کچھ کرنا ہی نہیں, خدا تو کرے گا تو میں آگے جاؤں گا, تو جو کہے گا آمین, چاہے مجھے برا لگے چاہے مجھے اچھا نہ بھی لگے, میں آمین کہوں گا. تو جس نے پورے دل سے خدا کو مانا ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. ہاللیلویا. داؤد بادشاہ جس نے خدا کو پورے دل سے اپنا مانا, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے زبور 119 اور اس کی 140 آیت میں لکھا ہے, تیرا کلام بالکل خالص ہے. کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام بالکل خالص ہے. جس نے پورے دل سے مانا ہے خدا کو اپنا, وہ کہتا ہے تیرا کلام بالکل خالص ہے. 140 آیت ہے زبور 119,
اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے. آمین. اس لیے کیا ہے؟ تیرے بندہ کو اس سے محبت. تو کیا آپ کو کلام سے محبت ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ 4 گھنٹے کرسی کے بغیر زمین پہ بیٹھنا ہے اور کہا بھی نہ جائے، بس آپ کے اندر ویسے ہی آ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو خاکسار کرنا ہے، فروتن کرنا ہے، آمین. حلیم ظاہر کرنا ہے. خاکساری کا مطلب اپنے آپ کو نیچے کرنا. کرسی پہ بیٹھے نا آپ، ایزی بیٹھے ہوئے، تو زمین پہ بیٹھ کے مشکل ہوتی ہے. تو جو کوئی بندہ زمین پہ بیٹھ کے یعنی وہ مشکل میں وہ یہ ظاہر کر رہا تھا میں مشکل میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا. اگر کوئی خالی بیٹھ جائے زمین پہ، اگر کوئی زمین پہ گھٹنوں کے بل ہو جائے تو وہ کہے گا میں اگر مشکل بڑھ بھی جائے، اور اس کا یہ ایک لینگویج ہے، روحانی لینگویج، ایموشنز کی، جذبات کی نا، روحانی ایموشنز ہیں. یہ کیا ہے؟ اسپریچول ایموشنز. آمین. تو اسپریچول ایموشنز یا روحانی جذبات کی بھی ایک زبان ہے، اور خدا یہ زبان سمجھتا ہے، اسی نے تو سب کچھ بنایا. ہاللویہ. تو جب کوئی گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مصیبت اور بھی بڑھ جائے تو میں پھر بھی تیرے آگے ہی آؤں گا، تیرے ساتھ ہی چلوں گا. سم آمین. اور کل پرسوں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے افسیوں میں سے، آسما 3 باب میں، افسیوں 3 باب نکال لے آئے تھے. زبور 119 اور 140 آئے تھے. تیرا کلام بالکل خالص ہے. آمین. تو سر. وہاں پہ لکھا ہے افسیوں کے خط میں کہ خدا جو قادر ہے، جو ایسا قادر ہے جس کی قدرت کی تاثیر ہمارے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. آمین. دیکھیں قدرت کی تاثیر کام کر رہی ہے تو آپ بیٹھے نا ٹھنڈ میں، بارش میں آپ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی قدرت آپ کے اندر تاثیر کر رہی ہے. آپ کو اس کی پہچان آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہماری بھلائی ہے، خدا کے ساتھ چلنے میں ہمارا فائدہ ہے. تو یہ قدرت کی تاثیر ہے. پر آگے لکھا ہے وہ ہماری سوچ اور ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے زیادہ ہمیں دے سکتا ہے. جتنی ہماری درخواست ہو یا ہمارا خیال ہو اس سے زیادہ ہمیں دے سکتا ہے. آمین. سر. تو یہ آیت ہمارے ٹیچر ہمارے گھر آئے ہوئے تھے تقریباً کوئی 6 سال بعد سر. اور ایسا ماحول بن گیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے آنا ہے. ان کو بھی نہیں پتا تھا نا ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے، پر وہ آ گئے. آمین. 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 نہ ہمارے استاد کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر آنا، نہ ہمیں پتا ہے، پر خدا نے ایسا ماحول بنا دیا کہ وہ آ گئے. ہاللویہ. اور میں نے آپ کو ایک اور بھی چیز سکھائی ہے کہ خدا ایک ہی فیصلے میں کئی کام کر جاتا ہے. خدا کی حکمت کیا ہے؟ ایک ہی فیصلے میں اس نے کئی کام کئی کرنا. کام کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن جو روحانی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے. انہوں نے ایک نئی چیز سکھائی کہ ہولی اسپرٹ کی موو کو، پاک روح کی موومنٹ کو سمجھنا ہے کہ پاک روح کیا چاہ رہا ہے آپ کی لائف میں. تو جو میچور خادم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کرنا ہے. جس کے گھر نہیں بھی جانا چاہتے وہ چلے جاتے ہیں. پلوس اور سلاس کہیں اور جانا چاہتے تھے، پر یسوع کا روح ان کو کہیں اور ہی لے گئے. لکھا ہے نا، کیونکہ وہ پاک روح کی موو کو سمجھتے ہیں، پاک کیا چاہ رہا ہے. اب انہوں نے پاک روح کی موو کو سمجھا، وہ آگے. اب مجھے بھی سمجھنا تھا کیونکہ میں کافی دنوں سے قریب 2-3 ہفتے سے ایک آزمائش کے ساتھ لڑ رہا تھا. سر. کیونکہ آزمائشیں تو آتی ہیں نا، طرح طرح کی آزمائشیں ہماری لائف میں ہر روز آتی ہیں. کبھی لالچ کی آزمائش، کبھی جو ہے نا وہ قرضے کی آزمائش، کبھی جو ہے نا وہ ضرورتوں کی آزمائش، سر. کبھی جو ہے نا وہ جھگڑے کی آزمائش، کبھی جو ہے نا وہ ناحق عداوت، کوئی آپ سے بلا وجہ نفرت کرنے لگ جائے، وہ بھی آزمائش ہی ہے. پھر بھی آپ نے نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو مسیح کے تابع کرنا کہ خدا میری محبت اس کے ساتھ اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تیری وجہ سے ہے محبت. میں تیری وجہ سے خاموش ہوں اور خاموش ہی رہوں گا تیری خاطر. چلوں گا جب تک امید ہے، میں چلوں گا. یہ آزمائش ہے نا. آمین. تو بہت ساری آزمائشوں میں ہم گر جاتے ہیں، پر جب آزمائش لکھا ہے وہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں نہیں آزماتا.
اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہوا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے آمین ان کے ساتھ میں کہتا ہوں خدا زبردستی کر جاتا ہے، ان کو بھاگنے نہیں دیتا، ان کو گناہ میں نہیں جانے دیتا، ان کے آگے بیچ میں دیوار بن جاتا ہے۔ آمین ہاللویا آمین سر پترس نے کہا خدا میں تیرے لیے قید ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، بلکہ مرنے کے لیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا تجھے بتاؤں پترس، تو آج ہی مرغ کے اذان دینے سے پہلے تو میرا انکار کرے گا 3 بار۔ دیکھو دعویٰ وہ کیا کر رہا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، آمین میں جان بھی دے دوں گا، پر یسوع نے کہا نہیں، جب آزمائش آئے گی تو پھر جائے گی۔ تو دیکھنا یہ کہ کیا ہمارے دل خدا کے ساتھ گہرے طور پر چل رہے ہیں۔ اگر گہرے طور پہ ہوں گے تو وہ آپ کو غلط سٹیپ پہ جانے نہیں دے گا، اور اگر آپ غلط سٹیپ پہ چلے بھی گئے تو وہ آپ کو کھینچ لائے گا واپس۔ آمین جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑ کو اگر وہ ٹریک سے اتر جائے تو اس کو پینے کے ساتھ پینا لگانا پڑے، چاہے اس کو جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرے گا۔ تو خدا اپنی محبت کرنے والوں کے لیے دیوار بن جاتا ہے۔ اب اگر مجھے اس آزمائش پہ جو میرے ساتھ جس کے ساتھ میری کشتی ہو رہی ہے، جس ابلیس کے موکل کے ساتھ، اس کشتی کو فتح میں بدلنے کے لیے وہ خود ہی گھر آ گیا۔ آمین آمین سر کیونکہ جب ہم کلام کی بات نہیں نہ سن رہے ہوتے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ تو موجود ہے، اور خدا کی آواز کو نہیں سن رہے ہوں گے، پھر وہ اور طریقے سے بات کرے گا، وہ ماحول ایسا بنا دے گا کہ آپ کو اس کی سننی ہی پڑے گی۔ آمین نبی گھر آ جائے اگر آپ کے دادا کرے، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر کسی کے گھر میں نہیں جاتا۔ خدا ہر کسی کے گھر کی زیارت نہیں کرتا۔ آمین وہ کہتا ہے میں اپنا جلال کسی ایرے گہرے کے لیے نہیں دوں گا۔ جن کو قدر ہے، جن کو پتا ہے کہ وہ کون ہے، آمین سر آمین ہاللویا ان کے لیے وہ خود ہی، میں نے کہا وہ خود ایسا ماحول بنا دے گا، آپ دعوت نہ بھی دیں تو وہ کہے گا زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا۔ آمین آمین ہاللویا کیونکہ اس کے دل میں محبت تھی یسوع کو جاننے کی۔ آمین اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس آزمائش پہ کیسے غالب ہوں۔ میں نے پوری زور مار لیے، لڑ رہا ہوں، لیکن میں اس پہ غالب نہیں آ پا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، مجھے غلبہ چاہیے۔ میں دعا کر رہا ہوں خدا مجھے غلبہ دے، کیونکہ اس نے خود کہا نا کہ خاطر جمع رکھو میں غالب آیا ہوں، میں ہر گناہ پہ غالب آیا ہوں، تو میں تمہیں بھی دے سکتا ہوں غلبہ۔ اس لیے میں دعا کر رہا ہوں خدا مجھے غلبہ چاہیے، مجھے غلبہ چاہیے۔ 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے میری کشمکش ہے، پر خدا نے خادم بھی گھر بھیج دی۔ آمین تو آیت بھی انہوں نے یہی پڑھی ہے کہ جو ہماری درخواست، جو ایسا قادر ہے آمین جو ہماری درخواست ہمارے خیال سے بڑھ کر ہمیں دے سکتا ہے۔ ہاللویا پھر انہوں نے حوالہ ہمیں بتایا کہ دبورہ اور برق دونوں خدا کے خادم، جنگجو سورما، روحانی جنگ لڑنے والی ڈیبرا، سر تو وہ سب کو کہتے ہیں، سارے قبیلوں کو، کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم نے جنگ کرنی دشمن کے ساتھ، پر 4 قبیلے نہیں آتے۔ آمین سر تو اس کا حاصل کلام یہ تھا کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، خدا آپ کو فتح دے گا۔ خدا نے برق اور دبورہ کو فتح دی، انہوں نے وہاں پہ شیطانی لشکروں کو گھسیٹا ہے۔ 2 بندوں نے، دیکھیں اگر وہ متفق ہو جائے، دبورہ اور برق دونوں متفق ہیں، نہ آئے باقی خان، آپ نے انوائٹ بھی کیا، انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم آئیں گے، پر این موقع پہ نہ آئیں،
نہ آئے کوئی بات نہیں, خدا تو ہے نا آپ کے ساتھ. آمین. ایسے آپ کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے سب کو کہا کہ جاگو, اٹھو اور دعا کرو, تو کوئی بھی نہیں آیا. کتنے سال؟ 3.5 سال چلتے رہے. اتنا ہی کہا اٹھو اور دعا کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اٹھو اور تلواریں نکال لو, یہ تو نہیں کہا اٹھو اور نیزے نکال لو جنگ کرنی ہے, یا یہ کہا اٹھو اور سلیب اٹھاؤ میرے ساتھ کوڑے کھانے ہیں. نہیں, اس نے سب کچھ اپنے اوپر سہنا تھا, پر وہ یہ کہہ رہا اٹھو اور دعا کرو, وہ بھی نہ کر سکے. سر حالانکہ میں کہہ رہا تھا اس موقع کہ ہم چیئر پہ بیٹھ جائیں گے, سردی ہے, نیچے بیٹھنا مشکل ہے, پھر ہم بیٹھے رہے نیچے. ہمیں بلکہ بڑا اچھا لگا, بڑا زور ملا. آمین. اگلے دن اس کی ٹانگ میں تھوڑی درد بھی ہو رہی تھی, پر کوئی بات نہیں, ادھر چلے گی. دیکھنا ایمان ہے نا کہ آپ نے خدا کی خاطر اگر آپ درد لیں گے, ہمیں ازمانا نہیں, خدا کو ازمائش نہیں کرنی, پر آپ ایمان رکھیں کہ خدا ہم اپنے آپ کو خالی کرنا چاہتے ہیں اور تو سے فروتنی حلیمی سیکھنا چاہتے ہیں. آمین. تیرے قدموں میں بیٹھ کر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تیرے کلام کو, تو وہ کیوں نہیں سکھائے گا؟ آمین. پر جس نے اتنی محبت کی, داؤد بادشاہ نے پورے دل سے خدا کو چاہا, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کے لیے ایک گھر بنانا ہے. کیا کرنا ہے اس نے خدا کے لیے؟ تو خدا نے کیا کہا؟ نہیں, تو نہیں بنا سکتا, تیرا بیٹا بنائے گا. آپ اندازہ کریں کہ آپ کی عین موقع پہ, سالوں کی خدمت کے اینڈ پہ بھی خدا آپ کو آزما سکتا ہے کہ کیا یہ اب بھی میرے ساتھ محبت رکھے گا. آمین. ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے دروازہ تنگ ہے, آخری ٹائم پہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. سر جیسے یسوع مسیح کو اس ڈاکو نے کہا کہ اگر تو واقعی مسیح ہے تو ہم خود بھی بچ, ہمیں بھی بچا. ایسے وہ شیطان دیکھو بولتا ہے آ کے آزمائش لوگوں کے ذریعے بھی کرے گا آپ کے آخری موقع پہ کہ یہ سلیپ پر انکار کر دے اپنے باپ کا, دکھ میں مصیبت میں کہہ دے کہ ہاں مجھے تو اختیار ہے, میں ابھی نہ صرف خود بچ سکتا ہوں بلکہ ان کو بھی بچا سکتا ہوں. آمین. تو وہ کر سکتا تھا, پر اس نے اپنے باپ کے سپرد کر دیا اپنے آپ. آمین. اپنی قدرت, اپنی طاقت نہیں دکھائی. آج کسی کو تھوڑا سا اختیار مل جائے نا تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے. سر اندازہ کریں نا, ایک بندے نے آج سے 30-35 سال پہلے 3 کروڑ بلڈنگ پہ لگایا, اور چرچ بلڈنگ پہ, اور بغیر کسی گورے کی سپورٹ کے, بغیر کسی گورے کی سپورٹ کے خدا نے اس کو دیا ہو. آمین. تو اس میں وہ حکمت اور وہ سمجھ تھی تو خدا نے اس کو دیا ہے نا, اور اس نے 3 کروڑ کو مینج بھی کیا. آمین. سر آج کے وہ 30 کروڑ کے برابر ہے. پھر بھی وہ بندہ کہ میں نے بہادری میں رہنا ہے چھوٹے سے گھر میں, ایک کمرے میں, اوکے میں خوش ہوں خدا سے. وہ یہ نہ کہ میں ادھر ڈیفینس میں کوٹھی لے سکتا ہے, پراڈو بھی لے سکتا ہے, سارا کچھ کر سکتا ہے, پر وہ کہتے نہیں یہ خدا کا پیسہ, اور میں لوگوں کے لیے ٹھوکر نہیں بن سکتا. یہاں پہ غریب لوگ بھی آتے ہیں میرے پاس, ڈیفینس میں نہیں آ سکیں گے. آمین. تو دیکھو یہی ہے نا, حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوتی ہے. اگر آپ میں حکمت ہے تو وہ نظر آئے گی آپ کے کاموں سے. تو پھر بھی خدا آپ کو آزمائے اور کہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جو آخر تک, جان دینے تک وفادار رہا ہے. ابراہیم کا آخری امتحان کیا ہوا کہ خدا نے اس کی سب سے پیاری چیز مانگی, لے گیا. وہ ہم ایک اور بھی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ مقررہ وقت, اپوائنٹڈ ٹائم کب ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, جو مرضی کر لیں, جو مقررہ وقت ہے اس پہ خدا نے آپ کو دینا, اس سے پہلے نہیں دینا. یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے.
उससे पहले हो ही नहीं सकता। आमीन। इसमें एक अंदर की बात, जो गहरी बात हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये कि वो मुकर्रर वक्त क्यों आगे चला, यानी वो मुकर्रर वक्त खुदा की तरफ से है, पर वो क्यों उसको मुकर्रर कर देता, यानी मैं 25 साल बाद या 24 साल बाद इब्राहिम को ला दूंगा। सर खुदा को तो पता था ना, आमीन। इब्राहिम को नहीं पता मुझे अगले साल मिलना है, मुझसे उससे अगले साल मिलना है या 10 साल बाद मिलना है, इब्राहिम को नहीं पता था। पर खुदा को पता था कि 24 साल बाद ही मिलना है, पता था। आमीन। क्यों? असल में मेरा पीछे दिमाग जा रहा था कि क्यों खुदा डिसाइड कैसे करता है, खुदा के माइंड में क्या ऐसी हिकमत चलती है कि वो लेट कर देता है या जल्दी कर देता है। ये मेरा सवाल था। सर उसमें इस सवाल के अंदर हिकमत ये हो सकती, वन ऑफ द विजडम, यानी कोई एक, वैसे तो खुदा बेहतर जानता है कि उसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं लेट करने की, पर एक वजह जो मेरे सामने आई है वो ये है कि वो इस वजह से लेट कर देता है कि ईमानदारों के अंदर खामियां होती हैं। होते वो ईमानदार हैं, दिल से ठीक होते हैं, दिल से बुरे नहीं होते, खुदा की इज्जत भी करते हैं, चलना भी चाहते हैं, पर कुछ ऐसी खामियां होती हैं जो पोशीदा होती हैं इंसान से, खुदा को नजर आ रही होती हैं। खुदा तो खुदा इल्म है, सारा इल्म भी खुदा के पास, उसको सब पता है, गैब का मालिक है खुदा, उससे कोई चीज छुपी नहीं है, पर हमसे छुपी होती है। आमीन। अच्छा, जब वो जो खामियां हमारे अंदर होती है और हमें पता भी नहीं होती, उनकी वजह से वो बरकत लेट होती रहती है। सर इसमें करना क्या चाहिए? इसका हल ये है, दाऊद की तरह कि खुदा मुझे मेरी खामियां बता, आमीन। मुझे जांच, मुझे परख, मुझे बता, आया कर मेरे अंदर क्या खामी है। और वो कहता है दुआ में दाऊद कि ऐ खुदा मुझे मेरे पोशीदा गुनाहों से भी बचा ले। कई गुनाह ऐसे हैं जो हमें पता नहीं, तो हम गुनाह कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमने गुनाह कर दिया। किसी की दिलाजारी कर दिया, कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया है, कोई ऐसी सोच ली है जो खुदा को बुरी लगी है, वो गुनाह तो हो गया ना, पर हमें नहीं पता होता। पर अगर आपने पूरे दिल से खुदा को अपना माना होगा तो वो आपको बता देगा ये ना कर और ये कर। अब मेरा जाती तजर्बा क्या है कि खुदा ये भी बता देगा कि 1 मिनट खाना अभी नहीं खाना, ठहर जाओ, इसको साइड पे कर दे। यहां तक भी वो बोल सकता है आपके साथ, छोटी सी बात है, 1 मिनट खाना आ गया आपके सामने, खुदा का रोको कि 1 मिनट रुक जा, खाना बाद में, पहले ही जो तुझे मैं कह रहा हूं वो कर। तो जो इतनी छोटी बात में आके आपकी रहनुमाई कर सकता है, क्या वो बड़े बड़े मामला तो नहीं करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। जब आपका यकीन, ईमान और तवक्कुल उसके ऊपर हो, तो आपका दिल, पूरा दिल आपने लगाया खुदा के साथ, आपके दिल में ये नियत हो कि मैंने खुदा के बगैर कुछ करना ही नहीं, खुदा तू करेगा तो मैं आगे जाऊंगा, तू जो कहेगा आमीन, चाहे मुझे बुरा लगे चाहे मुझे अच्छा ना भी लगे, मैं आमीन कहूंगा। तो इसलिए दाऊद ने भी कहा कि जब खुदा ने कहा नहीं तेरा बेटा बनाएगा, तो वो ये कह सकता था कि खुदा अगर मेरे हाथों ने कत्ल किए हैं या मैं जंगजू सूरमा हूं, तो मेरे हाथों को साफ करने का तरीका बता, मैं कुर्बानी करता हूं, पर मुझे बनाने की तौफीक दे, मैं ही बनाऊं। वो ये कह सकता था, कुछ ना कुछ जवाब ला सकता था, पर नहीं। उसने आगे से कहा कि खुदा जो कुछ तूने अपने बंदा के हक में फरमाया है ऐसा ही हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा की बात पे आमीन कहने वाले थोड़े हैं, दरखास्तें रखने वाले बहुत सारे हैं, सर ख्वाहिशें बनाने वाले बहुत सारे हैं, पर खुदा का कहना मानने वाले थोड़े हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने हर एक को, जब हम जो है वो शहर से बाहर गए छुट्टी के लिए क्रिसमस के बाद, मैंने सबको कहा था कि शाम को आ जाए। आसमा को मैंने कहा था कि सबको कहे कि शाम की बात, आज संडे जो है वो शाम का जो सर्विस होगी। आमीन। तो आए 2 खानदान है,
تو میں نے ٹائٹل یہ لکھا ہے کہ کیا 12 گھنٹے کا گیپ صبح 9 بجے کی عبادت یا 10 بجے کی عبادت رات کو 9 بجے ہونی ہے، 12 گھنٹے کا گیپ ہمارے 5 سال کی خدمت جو خدا آپ کے اوپر محنت کر رہا ہے 5 سال سے وہ کم کر دے گی؟ 12 گھنٹے کا جو گیپ ہے کیا 5 سال کی خدمت کا اثر کم ہو جائے گا؟ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ کہہ دیا جائے تو ویسے ہی ہونا چاہیے، دوبارہ کہنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ خادم نہیں کہہ رہا، خدا کا روح آپ کو پکار رہا ہے کہ شام کو آ جاؤ. چاہے جو بھی وجہ ہے، دیر ہو گئی ہے ادھر نہ جائیں، دیر پہ نہ جائیں، آپ اس کی عزت پہ جائیں. آمین. اس لیے خدا راستے سے انصاف کرتا ہے. خدا ایک غلطی کو دیکھ کے فیصلہ نہیں دیتا، خدا پوری فائل چیک کرتا ہے، پوری فائل. اس نے اس سال کیا کیا، اس مہینے کیا کیا، آگے کیا کیا، یہ سارے فیصلے دیکھ کے پھر فیصلہ کرتا ہے. آمین. ایک ہی گناہ پہ ساری سزا نہیں سنا دیتا، راستی سے دیکھتا ہے کہ بندہ واقعی شریر ہے یا اچانک سے غلطی ہوگی ہے. سر اگر آپ نوٹ کریں گے خدا کے طریقوں کو، پیٹرنز کو، اس کی حکمت کو پھر سمجھ آئے گی. اگر آپ نے ایسے بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے، چرچ آنا ہے، دعا کرنی ہے، اب کلام پڑھنا ہے، ختم، کوئی سمجھ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی دنائی کی اندر جانا ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کا دماغ کیسے چلتا ہے. ہم نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایک بھی لفظ اگر خدا کا خادم بولتا ہے یا کلام میں لکھا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، خدا نے یہ کیوں لکھوایا ہے. بہت ساری باتیں آج میں نے جب داؤد کے زبور میں سے یہ پڑھا ہے 119 زبور، تو اس میں بے شمار. ایک اور بات بھی میں آج نوٹ کر رہا تھا، آیت آئی تھی میرے سامنے کہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں. آمین. داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں. چند پرند، ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، ساری چیزیں خدا کی خدمت کے لیے ہیں. آمین. لکھا ہے خداوند کے بیٹے آئے تاکہ اس کے سامنے حاضر ہوں، ان کے بیچ میں شیطان بھی آیا. کون آیا ان کے بیچ میں؟ شیطان. دیکھو وہ بھی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا، وہ بھی چھپ نہیں سکتا خدا سے، نہ ہی بھاگ سکتا ہے. ہاللویہ. خدا چاہے تو اس کو گھسیٹ کے لا سکتا ہے. ہاں بھی بتا اب، کیونکہ اس کو تھا گڑے میں بند بھی تو خدا نہیں کرنا ہے نا. 1000 سال کے لیے لکھا ہے کلام میں، سر 1000 سال کے لیے اس کو بند کرنا ہے. کس نے؟ خداوند کے فرشتہ نے. خداوند تو بہت بڑی پاور ہے، سر. وہ فرشتہ ہی بھیج دے کہ جا کے شیطان جا کہیں بھی ہے نا. جیسے پولیس کو کہتے ہیں کہ فلانا جو کرپٹ شخص ہے نا اس کو پکڑ کے لا مجرم، پولیس پکڑ کے لاتی کہ نہیں لاتی؟ لے آتی. کئی دفعہ وہ ان کو جو ہے نا وہ پولیس مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، آمین. لڑنا بھی پڑتا ہے، پر لے آتے ہیں وہ کھینچ کے. تو خدا چاہے تو اس کو کھینچ کر بھی لا سکتا ہے، پر وہ خود ہی آ گیا، اس کو پتا ہے کہ میں خدا سے بھاگ نہیں سکتا. سر کیونکہ داؤد بادشاہ نے کیا کہا کہ اے خداوند اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی تو، اور اگر پتال میں اپنا بستر بچھاؤں تو وہاں پر بھی تو. اب فرشتے، مخلوقات ساری حاضر ہو جاتی ہیں خدا کے کہنے پہ. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایماندار کیوں رہ جاتا ہے؟ کیا وہ خدا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے لکھا کہ اس کے قہر سے ڈرو، کانپتے ہوئے حاضر ہو جاؤ، آمین. ڈرتے ہوئے خدا کے حضور پیش ہو. اور یہ جو میں آپ کو پہلے کہا نا کہ دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی، برکتیں کیوں لیٹ ہوتی، اسی وجہ سے. کیونکہ ہم عزت کی بجائے نا اپنی گھمنڈ، اپنا غرور بیچ میں لے آتے، یا اپنی وجوہات، جی میں یہاں مصروف ہوں، میں وہاں مصروف ہوں. یا یہ کہ جی صبح پاسٹر بزی ہونا سی بزی ہیں، مقابلے بازی. سر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اگر شام کو موقع مل گیا شام کو کر لیں، آمین. وہ مقابلے میں آئیں گے اور مار کھائیں گے. سر وہ یہ دیکھیں کہ وہ کسی انسان یا کسی پاسٹر کے پیچھے نہیں چل رہے، وہ خدا کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کا شخصی رشتہ خدا کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ نہیں ہے، اور خدا ہی ان کو برکت دیتا ہے.
جب وہ جمع ہوتے ہیں تو خدا بیچ میں آ کے کلام کے وسیلے سے ان کی ترقی کرتا ہے، پاسٹر نہیں لکھا کسی نے بیج بویا، کسی نے پانی دیا، پر بڑھایا کس نے؟ خدا نے۔ آمین آمین ہاللویا۔ تو جب کلام کہہ رہے کہ خدا بڑھاتے ہیں تو وہ خدا کو ملنے آتے ہیں، وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کیسے سست پڑ سکتے ہیں؟ سر بس آخری بات کرتے ہیں پھر ہم اینڈ کرتے ہیں۔ تو داؤد نے زبور کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ میں پوری جماعت کے آگے تیرے عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں اپنے بھائیوں میں تیرے نام کا بیان کروں گا۔ تو کیا کر رہے ہیں بھائیوں میں؟ کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر خدا کے کلام کو، اس کی دنائی کو، حکمت کو سناتے ہو، یا بس اپنے گھر تک ہی بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے ایک اور بھی ورڈ بولا تھا ہمارے ٹیچر نے کہ مقررہ وقت کیا ہے؟ جب سے یسوع نے صلیب پہ جان دے دی، مقررہ وقت ہمارا برکتوں کا شروع ہو گیا۔ اب وہ یہی ہے کہ جس کو خدمت کا توڑا ملا ہے وہ خدمت کرے، مقررہ وقت شروع ہے۔ آمین۔ وہ یہ نہ کہ میں اگلے سال کروں گا، میں ابھی تیار نہیں ہوں، میری بیٹی کی شادی ہو جائے پھر میں خدمت کروں گا، یہ ہو جائے میرے پاس پیسے آ جائے پھر میں کروں گا، میرے پاس گاڑی آ جائے پھر کروں گا۔ سر یہ بہانے نہ لگائے، آمین وہ کرے بس۔ ہاللویا۔ پھر ایک اور چیز انہوں نے بتائی کہ کبھی ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہم سے یہ چیز گم ہو گیا، ہم نے وقت ضائع کر دیا، ہمارے یہ چیز ہمیں نہیں ملی۔ ہمارا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے جو کچھ بھی ہونے دیا ہمارے فائدے کے لیے ہونے دیا، آمین اور خدا خود ہمارا منافع ہے۔ آمین۔ کبھی نہ کہیں کہ جی ہمارا ہمیں گھاٹا پڑ گیا، ہمیں یہ نقصان ہو، کبھی نہ بولے ہی نہ، ایماندار یہ نہ کہے۔ ایماندار کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ آمین۔ ختم، ادھر ہی ساری باتیں ختم۔ جب اس نے کہا میں تیرا بہت بڑا، تو اسحاق کس نے دیا؟ خدا نے۔ سارہ کس نے دی؟ خدا نے۔ کوئی چیز ابراہیم کی اپنی تھی؟ نہیں، سارا کچھ تو خدا نے دیا اس کو۔ تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ ہمارا نقصان ہو گیا، وہ ہمارا نقصان ہمارا نہیں ہو سکتا؟ یسوع مسیح کے اندر ایمان میں کھڑے رہیں، خوش رہیں ہر بات کے لیے۔ جتنے سال گزر گئے ہیں، جتنے دن گزر گئے ہیں، جو کچھ بہ گئے، خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ دیا، آگے بھی دے گا۔ سر اور یہ کہیں کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں نا وہ نکال دے۔ آمین۔ سم آمین ہاللویا۔ تو یہ آیت لے لیں مجھ سے جو میں نے کہا کہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ زبور 119 ہے یہ بھی، اور 91 ورس۔ وہ آج تک تیرے احکام کے مطابق قائم ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی ارد گرد چیزیں ہیں نا، کبھی یہ نہ سوچیں کہ فلانے نے مجھے یہ چیز دے دی، اس نے مجھے یہ دے دیا، اس نے مجھے وہ دے دیا۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سب چیزیں خداوند کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ خداوند کی۔ ہاللویا۔ تو وہ آپ کو دے رہا۔ کبھی شرمندگی نہ محسوس کریں۔ اچھا مجھے اپنے بھائی کو کہنا پڑے گا یہ چیز، کیا وہ بھائی بھی کس نے دیا؟ خدا نے۔ آمین۔ اچھا مجھے اپنی بہن کو یہ کہیں، آپ اپنی بہن کو کس نے دی ہے؟ بہن، خدا نے بہن دی ہے تو کہیں۔ ایوب نے کہا نہ میں اس دنیا میں کوئی چیز لے کے آیا تھا، نہ ہی لے کے جاؤں گا، ادھر کا ادھر ہی رہ جائے۔ ہاللویا۔ سب کچھ خدا کا۔ کس کا ہے سب کچھ؟ خداوند کا۔ اور میں کہتا ہوں سب کچھ میرے باپ کا ہے، آمین۔ آپ کے باپ کا ہے۔ سب کچھ کس کے باپ کا ہے؟ ہمارے باپ کا۔ آمین۔ اکثر سڑک پہ جا رہے ہو نا تو کہنے میں تیرے پیو دی سڑک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں ہاں میرے باپ کی ہے۔ آمین سر۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے خراب بھی کرنی، سڑک کے اوپر چوڑے ہو کے نہیں ٹرنا، سائڈ سے ٹرنا، یہ نہیں میں کہہ رہا۔ چاہے آپ کے باپ کی ہے، دیکھو جس کے باپ جو باپ کا اختیار رکھتا تھا اس نے اپنا اختیار نہیں دکھایا، وہ صلیب پہ خاموش رہا۔ اندر آپ کو پتا ہو کہ واقعی آپ کے باپ کی سڑک ہے، سڑک بھی، زمین بھی، آسمان بھی، ہر چیز آپ کے باپ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھو آپ کے باپ کی سڑک اور آپ کو عبادت نہ کرنے دی جائے، پھر بھی خاموش رہنا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ میں کون۔
आमीन ये हलीमी, ये फरोतनी आप में रहनी चाहिए। यही तो आपका इम्तिहान है कि सारा कुछ आपको पता है। यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पस क्या तुम्हें अब भी बाप को देखना है? आमीन जो काम मैं करता हूं वो मैं नहीं करता, बल्कि बाप मुझ में रहकर करता है। तो आपको पता चल जाए, आपको पता हो कि आप खुदा बाप के बच्चे हैं और वो आपका बाप है, आपके ऊपर ये खुल जाए और फिर गवाही भी आ जाए। वो जिस बहन के वसीले से हमारे उस्ताद हमारे घर आए ना 6 साल बाद, उस बहन ने कहा मैं पिछले महीने भी चाह रही थी कि आपको अपने घर बुलाऊं, पर क्योंकि मैं उस्मान के घर में रहती हूँ तो मुझे था कि पता नहीं आप आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कहा उस्मान कोई दुनियादार तो नहीं है, अगर दुनियादार होता तो मैंने नहीं आना था। तो अब अंदर ही अंदर, क्योंकि ये बात सच है कि आप अपने शागिर्द की अगर तारीफ कर देंगे ना तो वो फूल जाएगा सर, वो हमें बिला वजह चोरा मार खा लेगा। दोगुना हो जाएगा। हाँ, इसीलिए ना करें। आमीन सर, आमीन अगर आपका बच्चा ठीक भी चाह रहा तो उसको एक्स्ट्रा तारीफ ना करें। पर ये गवाही आ गई ना, उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो दुनियादार नहीं है, मैं आऊंगा। हालेलुया आमीन सर। लेकिन मुझे पता है कि होली स्पिरिट की मूव क्या है। होली स्पिरिट खींच लाएगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम और आगे प्रोग्रेस करें। और जिन बातों के लिए आगे जंग हो रही है, उन बातों के अंदर खुदा का जो खादम है हमारे साथ मिल के जंग लड़े। जैसे दबूरा ने और बर्क ने औरों को भी बुलाया, क्या हो हमारे साथ खुदा के कौम के लिए, खुदा की खातिर जंग करनी है। तो आगे मिशन बड़ा है, इसीलिए खुदा खादम बीच में एंटर करेगा, जबरदस्ती करेगा। खादम ना भी आना चाहिए, वो खींच लाएगा, चलो अभी इधर इसके साथ जुड़ो, क्योंकि काम खुदा का है ना। तो अगर वो आपके लिए इस तरह से मूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो फिर उससे कहें कि खुदावंद अपनी कुदरत, अपनी रूह, अपनी पहचान मुझे दे, आमीन मैं तुझे साफ साफ देख सकूं, तेरी रूह को देखूं कि तू क्या चाहता है मेरी जिंदगी में। आमीन सर। 24 घंटे 7 दिन आपका ध्यान लगा हो। अच्छा, अब जब वो हमारे घर में जो चीजें मैं नहीं नोट कर पाया ना, उन्होंने नोट किया। आके देखो, एक एक सवाल से वो नोट करते रहते हैं। उन्होंने इसमें गीत गाया, करो सब बुजुर्गी, तो उन्होंने क्या बुजुर्गी का मतलब बताया। चलो गीत खत्म है, बुजुर्गी क्या, बुजुर्गी को किस तरह से देखते हैं। आमीन और पूछा भी किससे, हमारे बच्चों से जिनकी उर्दू कमजोर है। वहां से मुझे पता चल गया कि मुझे अपने बच्चों की उर्दू पे भी फोकस करना है, खाली इंग्लिश पे नहीं। आमीन क्योंकि हमारी लोकल जुबान क्या है, उर्दू है, तो उर्दू भी इनको आनी चाहिए। इसलिए उस्ताद का पीछे होना बड़ा जरूरी है। आपके घर के अंदर उस्ताद का उतरना बहुत जरूरी है। आमीन कलाम का, किताब के साथ राब्ता, उस्ताद के साथ, सिखाने वाले उस्ताद के साथ राब्ता, और खुदा के साथ राब्ता। इन 3 चीजों से इस्राएल कौम ने तरक्की की है। पर जब उन्होंने किताब को छोड़ा है, उस्ताद को छोड़ा है, खुदा को छोड़ा है, मार खाई है सर। तो इसके अलावा जो मेरे बच्चों के अंदर और मुझे मेहनत करनी है, वो उन्होंने इनडायरेक्टली गाइड किया कि उस्मान का कुछ भी नहीं है। ओपनली जाहिर नहीं किया कि ये खामियां हैं, पर क्या इनडायरेक्टली कह दिया कि ये चीजें देख ले, अभी और काम होने वाला है। आमीन 9 साल हो गया, पर अभी और काम होने वाला है घर के अंदर, बीवी पे, बच्चों पे, माँ पे, भाई पे, बहन पे। आमीन आमीन सर। आमीन जितने लोग बैठे थे सब पे काम होने वाला है। हालेलुया। इनडायरेक्टली वो साफ साफ दिखा रहे कि ये काम होने वाला है। फिर उन्होंने कन्वेंशन का भी बता दिया इनडायरेक्टली, कन्वेंशन में इस तरह नहीं करना, तुम्हें उतर के कभी भी जो है ना बाहर आ भी जाए पुलिस तो तूने नहीं जाना। उनको मैं बात के बाद मिलूंगा आपको, ठीक है सर। जाए थाने। ये भी गलती हमने की कि मैं खुद जाके उनको मिल रहा हूं, कि मैनेजमेंट की गलती है सर। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी स्टेप्स है
جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کلیسیا کے اندر کس طرح سے چلنا ہے، کیونکہ ان کا تجربہ ہے اور یہ تجربے سے حکمت آتی ہے. تو اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو وہ خدا نہیں سکھائے. اگر آپ کہیں گے اے خدا مجھے سکھا، آمین. مجھے اپنی راہوں پر لے چل، تو پھر وہ بندوبست کرے گا، پھر وہ خادم بھیجے گا، پھر وہ لوگ بھیجے گا جو آپ کی رہنمائی کرے. پر آپ کا دل کیا ہو سیکھنے والا. کوئی گھمنڈ، کوئی غرور، کوئی بدعت، کوئی جھوٹ آپ کے اندر نہ ہو. توجہ، زیادہ توجہ. پھر انہوں نے کہا کہ یوتھ کو چاہیے، ینگ بچے بچیوں کے لیے یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوں، بزنس میں، جاب میں کمائیں. شادی کا نام بھی نہ لے. جو بچہ شادی کا نام لیتا ہے اس کو کہے نہیں بھائی ابھی شادی نہیں ہو سکتی، ابھی کماؤ، جاب کرو، بزنس کرو، کھڑے ہو اپنے پیروں پہ. اور اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ کرائے پہ، انہوں نے کہا پھر وہ کرائے پہ رہے گا. انڈائریکٹلی مجھے اور آسما کو کہہ رہے تھے، دیکھو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر وہ کرائے پہ رہے گا، جرا جلدی شادی کرے گا، کرائے پہ رہے، پھر اپنے کار سے نہیں جا سکتا. ہاں اگر وہ بزنس کرنے لگ گئے ہیں ہسبینڈ وائف دونوں اور اچھا کما رہے، پھر کرائے پہ بھی رہ لے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ کرایہ دے لیں گے. اگر وہ 5-6 لاکھ 10 لاکھ کما رہے ہیں تو رہیں کرائے پہ، کوئی بات نہیں. پر پہلے اس قابل ہو جائیں. آمین. تو یہ باتیں چرچوں میں نہیں سکھائی جاتی. اس کے لیے میچور سیکھنے والے جو ڈسائپل ہیں وہ ہوں اور سکھانے والے بھی ماہر ہوں. پھر آپ کی ترقی کہاں پہ رکی ہوئی ہے، کہاں پہ بلاک ہے، کیوں آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مان رہے. عقیدہ وہ بچے نہیں سن رہے ہوتے آسما کی بات. تو میں یہ کہتا ہوں آپ سارے کام چھوڑ کے نا اس بچے کو ٹائم دیں. آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزار لیں، اس بچے کے ساتھ، تو وہ صحیح ہوتا، تو ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح ہو جاتا. جب آپ اپنی لائف میں اتنے ہی مصروف ہو جائیں گے اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں، کہ آپ کے وقت ہی نہیں ہے اپنے بچے کو سننے کے لیے، تو کیسے آپ کا کہنا مانے گا. جب آپ اس کو عزت نہیں دے رہے، آپ بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، جب آپ ٹائم نہیں دیتے تو آپ اس کی قدر نہیں کر رہے. آمین. دیکھیں نا، ذرا خود سوچیں کہ آپ چاہے بزنس مین بھی ہوں، آپ باہر کی کنٹریز میں جا رہے ہیں، یورپ، امریکہ، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، تو کیا وہ ان کے لیے رسپیکٹ تو نہیں آپ دکھا رہے. آپ تو رسپیکٹ دکھا رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے. تو جب آپ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے رہے تو وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا. آپ اس کو رسپیکٹ دیں، اپنا کام بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنی چیزوں کو روک لیں. اس سے پوچھیں کہاں مسئلہ ہے، اس کو وہ کیا چاہتا ہے، یہ چاہتی ہے. پورے دل سے اپنے غلہ کی دیکھ بھال میں دل لگا، اپنے ریوڑ کو اچھی طرح سے دیکھ. اس سال میں 2025 میں میرے دل میں خدا یہ ڈال رہا ہے کہ اپنے اوپر فوکس کر. بس جب ہم پہاڑ پہ بھی تھے تو خدا نے یہی گائیڈ کیا ہے، جب دعا کر رہا تھا میں اکیلا، کہ پارٹنر نہ ڈھونڈ، میں تیرا پارٹنر ہوں. آمین. سم آمین. خدا کہہ رہا ہے میں تیرا پارٹنر ہوں، بزنس میں بھی، خدمت میں بھی، اور تیری لائف میں بھی، ہر جگہ. آمین. آمین. اپنے اوپر فوکس کرے. 2025 میں اپنے اوپر فوکس کرے تو آپ کی لائف کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. آمین. سم آمین. ہاللویا. سمجھ آئیے میری باتوں کی؟ آمین سر. ہاللویا. پورے دل سے خدا کے ساتھ چلنا ہے. کوئی جھول، کوئی کمزوری، کوئی لاچاری، کوئی مجبوری ہے تو اس کو ڈانٹیں. ایسا ہی ہو. آپ کے پاس اختیار ہے. حکم دیں، کہیں کہ اے ابلیس دور ہو جا. آمین. ناپاک قوتوں کو ڈانٹیں، جھگڑے کی اسپرٹ کو ڈانٹیں. جو بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا اس کے لیے دعا کریں. کہیں کہ خداوند اس کے ذہن کو بدل ڈال، اس کو معاف کر دے. جو بھائی یا بہن کے اندر بلا وجہ کی نفرت ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. محبت دکھائیں. یسوع نے اپنا خون دے دیا ہے. مسیح کی وہ محبت ان کو کھینچ لائے گی واپس. ایمان رکھیں، یقین رکھیں، بے دل نہ ہو، نا امید نہ ہو. آمین. نا امیدی خدا ان کو پسند نہیں. سم آمین.
बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान में चले, सब कुछ ठीक कर दे। खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। आमीन। खुदावंद में मसरूर हो जाए। कैसे मसरूर होंगे? कलाम में, दिनाई में, हिकमत में, उसकी बातों को ढूंढने में, उसकी ऐसी तलाश करें जैसे पोशीदा खजानों की। वक्त बे वक्त मुस्तैद रहे, उसके आवाज को पहचाने, खुदा के खादमों के साथ, ईमानदारों के साथ राब्ते में रहे, ईमानदारों के साथ उठे और बैठे, दुनियादारों से बचे, दुनिया के कामों से अपने पैर को रोके। उसकी कुर्बत में बढ़े, अपने बच्चों पर, अपने खाने पर तवज्जो करें। क्या पता कोई यूसुफ की तरह खुदा का बहुत बड़ा काम करने वाला सूरमा आपके घर में हो। दबूरा की तरह की बेटी क्या पता आपके घर में मौजूद हो, पर आप बेखबर हैं। आमीन। इसलिए खबरदार रहे कि खुदावंद के बच्चे आपके सुपुर्द हैं, खुदावंद के लोग हैं आप, खुदावंद की चिरागा की भेड़ें। आप दुनियादार नहीं हैं, आप दीनदार हैं, खुदावंद से डरने वाले लोग, जिनके लिए वो सब कुछ कर सकता है। जिसने अपना प्यारा बेटा ही आपको दे दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। पूरे दिल से उससे दुआ करें, पूरे दिल से उसके हुजूर अपना दिल खाली कर दें। कहे खुदावंद मुझे ये चाहिए, 2025 में जो कुछ भी आपको चाहिए उसको करें। आमीन। उसे का मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाए। ऐसा ही। खुदावंद हम मांगते हैं, हमें ये घर दुआ के लिए चाहिए। आमीन। समामीन। ये पूरा घर हम दुआ के लिए खरीदना चाहते हैं। लीडरशिप कन्वेंशंस बंद ना हो, ये जारी और सारी रहे। आमीन। तेरा खादम, जब तूने अपने खादम का रुख मोड़ दिया है हमारे घर की तरफ, तो फिर वो पांव रुकने ना पाए। एक बार फिर से हम जलाल और नूर से भर जाएं, आमीन। और जराबर हो जाए, दबूरा की तरह शैतानी लश्करों को घसीटे। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। सेकंड एडम के ऊपर तेरी शफकत वाला हाथ बढ़ा रहे। कलीसिया में जो तेरी खिदमत करना चाहते हैं, उनके हाथों को और घुटनों को मजबूत कर, रोजगार मुहैया कर, बिजनेसेस मुहैया कर, गाड़ियां मुहैया कर, जो कुछ इनको चाहिए खुदा दे। आमीन। तेरा काम रुक नहीं सकता, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, और ताकि रूहें बच सके, खिदमत का काम बढ़ता चला जाए। जो कुछ भी ये तुझसे मांगते हैं अता कर। जो तेरे हुजूर है खुदावंद दायकियां ला रहे हैं, हदिये ला रहे हैं, उनको कबूल कर, क्योंकि तू बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शफायत करता है। हमारा बड़ा सरदार काहिन है, कमजोरी में हमारी मदद कर सकता है। ठंड की स्पिरिट से ये बचे रहें। थैंक यू जीसस। कोई बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी परेशानी इसी वक्त यीशु के नाम से दूर है। ऐसा ही। तेरा खून कुदरत वाला है, तेरा पाक रूह जुम्बिश कर रहा। आग बुझने न पाई हवा, आग जलती रहे। कलाम नाजिल कर और कलाम नाजिल कर, और इल्मियत का, हिकमत का कलाम नाजिल कर। तुझ में हम तरक्की करें, तुझ में बढ़े, और हम जराबर होते चले जाएं, तेरी सातों रूहों से भर जाएं। ऐसा ही। जहां कहीं भी जाएं खुदावंद, लोग